أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور میری قابل صد احترام بہنوں، آج اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اسی کے کلام پاک کو سمجھنے کی دوبارہ پوزیشن اور دوبارہ حیثیت میں اس وقت موجود ہیں۔ کل تھوڑی بہت مشکل کی وجہ سے اور انٹرنیٹ جو ہے اس کے ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے ہم بھرپور انداز میں کلاس نہیں لے پائے، اور کل کا موضوع بھی کچھ رہتا ہے، اس موضوع کا بھی انشاءاللہ العزیز ہم آج احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، سورہ فاتحہ کا باقی ماندہ موضوع، اور انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی بھی ہم 20 کے قریب آیات انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ پڑھیں گے۔ کل جو ہمارا موضوع زیر بحث تھا اور ہم جس جگہ پر پہنچے تھے وہ موضوع تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور خالص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، سامعین گرامی قدر، در حقیقت بنیادی طور پر جب ہم نے یہ کہا کہ وین سٹیٹمنٹ، اور وین سٹیٹمنٹ کا بنیادی طور پہ مرکزی خیال اور نقطہ عروج جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بندگی رب کا اقرار کرنا ہے اور وہ معاہدہ کرنا ہے۔ اور کل ہم نے اس بات پہ بھی گفتگو کی تھی کہ در حقیقت بنیادی طور پر یہ بندگی رب کا ہم معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے ٹریٹی اور اس ٹریٹی کے اور اس ایگریمنٹ کے ہم فریق اول ہیں، ہم بنیادی طور پہ فریق اول بنتے ہیں۔ یعنی یہ معاہدہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان سے کنفیس کرواتا ہے، اور دن میں 17 بار ہم صرف فرض رکعات کے اندر کنفیس کرتے ہیں۔ تو اسی لیے بنیادی طور پر جو چیز اس وقت سمجھنے کی، وہ یہ سمجھنے کی کہ اتنا بڑا ٹریٹی جو ہم نے خود معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ خالص تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس میں اپنے موجودہ حال کا بھی، یعنی اپنے موجودہ حالات کا حال بھی بیان کرتے ہیں اور مستقبل کا معاہدہ بھی باندھتے ہیں۔ اس میں موجودہ زمانہ حال کا بھی معنی پایا جاتا ہے اور مستقبل کے معاہدے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ان دونوں حالوں کے اندر انسان کے اوپر کیفیت تو یہی ہے کہ جو وہ گزار رہا ہے اور جو آنے والے دنوں میں گزارے گا۔ تو میری موجودہ منصوبہ بندیاں بھی اللہ کی بندگی کے اندر گزرنی چاہیے، اور میری آنے والی منصوبہ بندیاں بھی اللہ کی بندگی کے اندر گزرنی چاہیے۔ تو اسی لیے بنیادی طور پہ یہ وہ معاہدہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور خالص تجھ ہی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، در حقیقت بنیادی طور پر یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نعبد میں عبد کی ٹرم یوز ہوئی ہے، اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے کل بات کی تھی کہ اب در حقیقت بنیادی طور پہ مکمل طور پر اپنی زندگی کے تمام دائروں کے اندر اللہ کے حکم کو بجا لانا، اس کی غلامی کو اختیار کرنا،
اس کی بندگی کو تسلیم کرنا اور غیر مشروط انداز میں اس کی بندگی کو تسلیم کرنا، انکنڈیشنلی اور بغیر تقسیم ہوئے کرنا، یعنی ہر دائرے کے اندر اس کی بندگی کریں گے، انفرادی دائرے میں بھی اور اجتماعی دائرے میں بھی، ہم معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، تہذیب اور تمدن میں بھی، ثقافت میں بھی، قانون میں بھی، ریاست میں بھی، ہم امور سیاست کے اندر بھی، امور داخلہ اور خارجہ کے اندر بھی اسی کی بندگی کریں گے۔ اسی کا نام در حقیقت بنیادی طور پہ وہ اگریمنٹ کی تمام شقوں اور کلازز کو پورا کرنا ہے، یہ معاہدہ تھا۔ پھر آگے فرمایا ایاک نستعین، خالص تجھی سے ہم کیا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے۔ اصل میں اس میں ایک بنیادی طور پہ ایک بات سمجھنے کی اور بھی ہے۔ قرآن مجید بڑی لاجیکل بات ہے، قرآن مجید دو ٹوک بات کرتا ہے، اندھیروں میں نہیں رکھتا، وہ 2+2=4 نتیجہ نکالتا ہے، وہ لیپا پوتی سے اور لگے لپٹے انداز کے اندر جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ قرآن مجید جو کہتا ہے کہ بھئی دیکھے بڑی سیدھی اور صاف بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کی کنفیوژنس، تمام طرح کی لیپا پوتی سے پردہ ہٹاتے ہوئے ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے کہ بھئی عجیب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بندگی کسی اور کی کرو، تمہاری زندگی کا کوڈ آف کنڈکٹ کوئی اور ہو، تمہاری معیشت کسی اور اصولوں پہ، کسی اور قوم کے اصولوں پر استوار ہو، اور تم مسجد میں بیٹھ کے مجھ سے دعائیں مانگو کہ یا اللہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک کر دے اور معیشت کے معاملے میں ہماری مدد کر، استعانت کر۔ اٹ از امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم معاشرت کے دائرے کے اندر اپنے رشتوں کو استوار کرنے میں اتنی لاپرواہی برتو کہ تم اپنے معاشرے اور اپنے تمدن کو اور اپنی تہذیب کو تم کسی اور کے اصولوں کے مطابق استوار کرنا چاہو، تم کسی اور ویس سے تم تعمیر کرنا چاہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تم بندگی تو در حقیقت کسی اور کی کر رہے ہو اور مدد مجھ سے مانگ رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تو اسی لیے عجیب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، بھئی یہ تو بنیادی طور پہ جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ تم مجھ سے مدد مانگتے ہو تو میری بندگی کرو، دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے سے اپنے مسائل لے کر میرے سامنے آتے ہو، ان مسائل کا حل میں نے دعاؤں سے پہلے ہی تمہارے پاس میں نے پیش کر دیا ہے، اور ان دعاؤں کے مسائل کو میرے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اگر تم مسائل کا حل تلاش کرنا چاہو گے تو یہ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ اسی لیے بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ بھی اپنے مزدور کو کبھی اجرت، یہ لاجیکل بات ہے، انسانی عقل کے قریب ہے کہ انسان بھی اور آپ بھی کبھی اپنے مزدور کو اجرت نہیں دیتے، کہ اگر وہ مزدور آپ کی نوکری چاکری کرنے کی بجائے کسی اور کی نوکری چاکری کرتا ہو، بلکہ وہ اس کی نوکری چاکری کرتا ہو جو آپ کے خلاف ہے، اسی مارکیٹ کے اندر آپ کے دشمن ہوں، اس نے دشمنوں کے ساتھ اپنی محبت کی، اپنی دوستی کی، اپنے یاری کی پینگیں بڑھائی ہوں، وہ مارکیٹ کے اندر دشمن جنہوں نے آپ کے آباء و اجداد کو تنگ کیا ہو، جو آپ کی بہک کنی کرنے، آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے، آپ کے خلاف سازشوں کے جال بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہوں، اور آپ کا ملازم آپ کے دشمنوں کے ساتھ جا کے ساز باز رکھتا ہو، تعلق داریاں رکھتا ہو، اور وہ گلوبل ولیج کے نام کے اوپر جو ہے وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس ملازم کو زیادہ دیر تک اپنی دکان کی دہلیز کے اندر داخل بھی ہونے دیں گے؟ آپ نکال دیں گے، آپ رسٹیکیٹ کر دیں گے، آپ اسے چارج شیٹ کریں گے۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس کی بندگی نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت ہمارے ساتھ یہ محبت کر رہا ہے کہ ہمیں نکال نہیں رہا، ہم سے منہ نہیں موڑ رہا، ہمیں تنگ نہیں کر رہا، ہم پر غضب نازل نہیں کر رہا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے مزدور کو محنت کیے بغیر اجرت نہیں دیتے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ بھی جی اجرت میں مزدوری تبھی ملے گی اور اجرت جبھی ملے گی، ریوارڈ جبھی ملے گا کہ جب تم میرے طے شدہ اصولوں کے مطابق میری نوکری اور چاکری کرو گے۔ تو اسی لیے بنیادی طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین پیٹرن سیٹ کیا ہے کہ عجیب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اگر آپ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اصول کو اختیار نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ ہماری دعائیں بھی بے اثر ہیں، ہماری نمازیں بھی بے اثر ہیں، ہماری اللہ سے مناجاتیں اور توقعات اور امیدیں بھی بے اثر ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالص تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، اللہ نے ہم سے اقرار کروایا اور خالص تجھی سے ہم کیا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہی سے اس بات کا تقاضا کروایا اور کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانگتے ہیں یا میرے مالک ہمیں ہدایت عطا فرما، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا میرے مالک ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب بنیادی طور پہ اس ہدایت سے مراد کیا ہے کہ ہدایت زندگی کے معمولی قدم کے اوپر بھی ایک انسان کو سب سے قیمتی اور سب سے ضروری چیز جو چاہیے وہ ہدایت ہے۔
इसको हम इस मिसाल से समझते हैं, इसको हम इस मिसाल से समझते हैं कि इसको इस मिसाल से हम समझते हैं कि हिदायत, फर्ज कर लें मिसाल के तौर पे कि आप अपनी औलाद के लिए, मैं इसको एक रिजेम्बलेंस पैदा कर रहा हूं, एक एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, अदरवाइज तो आपकी औलादें बहुत पाकीज़ा और बहुत समझदार और बहुत हिदायत याफ्ता होंगी। अब फर्ज कर लें किसी फर्द ने अपने रहलत से पहले अपनी औलाद ऐसी छोड़ी थी और अपना मालो मता और अपनी विरासत इतनी छोड़ी थी कि बहुत अमीर कबीर वो शख्स जो था वो गुजरा था, लेकिन वो औलाद की तरबियत नहीं कर पाया, औलाद हिदायत पर नहीं थी, तो निखट्टू, ना पुंसिक, ना खल्फ औलाद जो है अपने वालिद की कमाई और उसकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल जाया कर देगी। लेकिन अगर वेल ट्रेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड औलाद होगी तो वो गुर्बत, भले वरासत में आप गुर्बत ही क्यों ना छोड़ के जाएं, लेकिन अगर वेल ट्रेन्ड औलाद होगी तो वो आपकी और मेरी आंखें बंद होने के बाद अपने लिए हिदायत के जरिए से रहनुमाई और अपनी ट्रेनिंग के बलबूते के ऊपर अपने लिए कामयाबी की राहें खोलेगी। इसीलिए हिदायत वो लफ्ज है जो एक लफ्ज नहीं है। हिदायत उसे नहीं कहते बुनियादी तौर पे कि एक शख्स जो है वो 5 वक्त मस्जिद की नमाज पढ़ता हो, उसका हुलिया मुबारक एक खास किस्म का हो, जो बड़ा मुबारक बात है। वो हाथ में तस्बीह रखता हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वो अपने चेहरे मुबारक के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी मुबारक को मुज़य्यन रखता हो, जो कि अच्छी बात है। वो मस्जिद आता और जाता आपको दिखाई दे, फकत इसका नाम हिदायत नहीं है, तो लिमिटेड एडिशन है हिदायत का। हिदायत दर हकीकत किसे कहते हैं? एक इंसान को छोटी सी छोटी हिदायत और रहनुमाई भी अल्लाह से चाहिए, और जिंदगी के बड़े दायरों में, ताल्लुकात के दायरों में भी हिदायत अल्लाह से चाहिए। हिदायत अमूमी तौर पे कितने दायरों में चाहिए होती है कि इंसान को, एक इंसान को और इंसानी मुआशरे के अंदर इंसान को जो हिदायत चाहिए वो बुनियादी तौर पे 3 दायरों में चाहिए। नंबर 1, मर्द और खातून का ताल्लुक क्या होगा? मर्द का अपने क्रॉस जेंडर के साथ, मर्द का अपनी अपोजिट जेंडर के साथ, मर्द का अपनी अपोजिट जो जिन्स है उसके साथ ताल्लुक क्या होगा? मर्द के हुकूक क्या होंगे, औरत के हुकूक क्या होंगे? यानी जैसे आप कह सकते हैं सोशल रिलेशनिंग, जिसे आप कह सकते हैं सोशल इश्यूज के ऊपर हिदायत का इंसान बड़ा शदीद मोहताज है। अगर फर्ज कर लें कि इस दायरे के अंदर अगर मर्द की हुक्मरानी आ जाती है तो मर्द तो लामहला अपनी नफ्सियात रखता है और औरत अपनी नफ्सियात रखती है। मर्द की साइकी अपनी है, औरत की अपनी साइकी है। मर्द के अपने रिजर्व जो है वो रिजर्व जो तहफुजात हैं और औरत की अपनी इनसिक्योरिटीज है। तो इसीलिए अगर दोनों को हम आजाद छोड़ दें, एक सेकुलर फर्द के तौर पर, एक लिबरल फर्द के तौर पर उन्हें कह दिया जाए कि ठीक है, इंसानी अकल के मुताबिक आप जो है वो अपनी लिए कानून साजी कीजिए और अपने लिए जिंदगी गुजारने का तरीका इख्तियार कर लीजिए, तो आप बेहतर अच्छी तरह समझते हैं कि ऐसी सूरत के अंदर कि जब आप मर्द को भी आजादी दे देते हैं और औरत की, तो लामहला जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर जो ताकतवर होगा वो अपनी इंसानी नफ्सियात, मर्द अपनी इंसानी नफ्सियात के मुताबिक अपने लिए कानून साजी करेगा और औरत अपने लिए फिर एक आपस में एजिटेशन, एक कशीदगी, एक तनाव, एक बगावत की जो रविश है जो वो पैदा होगी, जिसके नतीजे के अंदर इंसान यानी मर्द और औरत की कोई कल और उसका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आएगा। इसीलिए बुनियादी तौर पे इंसान को सबसे पहले जिस दायरे के अंदर हिदायत की जरूरत होती है वो मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुक, इनके राइट्स और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और फिर यानी कि कह सकते हैं सोशल इश्यूज, इसके बारे में इंसान को सबसे पहले क्या होती है? हिदायत की जरूरत होती है। दूसरी, इंसान को हिदायत की जरूरत किसमें होती है कि रियासत और रियाया का आपस में ताल्लुक क्या होगा? क्या हुकूक रियासत के हैं और क्या रियाया के जिम्मेदारियां हैं, और क्या रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या रियाया की जो है वो राइट्स। यानी रियासत और अवाम, रियासत और पब्लिक, यानी इन दोनों के दरमियान जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स का जो अदल और एतदाल है और जो तवाजुन है, जो बैलेंस है, इस दायरे के अंदर भी रियासत को कौन सिखाएगा और पब्लिक को कौन सिखाएगा? इन दोनों की इनसिक्योरिटीज और इन दोनों की रिजर्वेशंस जो हैं उनको कौन कौन जो है वो मीट करेगा? इस दायरे के अंदर भी इंसान को दर हकीकत जो है इंसान को हिदायत चाहिए होती है, रहनुमाई चाहिए होती है। फिर तीसरी जो दायरा है, इसको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल एरिया, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर इंसान को हिदायत चाहिए होती है, मैनेजेरियल इश्यूज के ऊपर इंसान को हिदायत चाहिए होती है। और तीसरा जो दायरा है दर हकीकत बुनियादी तौर पर क्या है कि सरमाया और मेहनत, सरमाया और मेहनत, इन्वेस्टमेंट और जो जो फिजिकल एक्टिविटी है, इसके दरमियान किस तरह हम तय करेंगे कि सरमाए की क्या हैसियत है और मेहनत की, इसको कह सकते हैं इकोनॉमिकल पॉलिसीज। यानी गोया कि एक इंसान को 3 बुनियादी दायरों के अंदर हिदायत चाहिए। एक दायरा कह सकते हैं सोशल इश्यूज, यानी इंसान का इंसान से ताल्लुक और इंसान का अपनी क्रॉस जेंडर से ताल्लुक।
इसे सोशल इश्यूज पे कह सकते हैं। दूसरा बुनियादी तौर पे जैसे सिविल इशू भी कह सकते हैं, सिविक भी कह सकते हैं, सिविक इशू पर। इसी तरह दूसरा दायरा जिसे हम कह सकते हैं जिसमें इंसान को हिदायत चाहिए, वो क्या है? वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो मैनेजेरियल इश्यूज हैं, वो रियासत और उमूर ममलिकत के इश्यूज हैं। तीसरा दायरा बुनियादी तौर पे जिसके अंदर इंसान को हिदायत चाहिए, वो क्या है? इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, मुआशी मसाइल, मुआशी, यानी गोया कि इंसान को मुआशी, मुआशरती और सियासी दायरों के अंदर, इन तीनों दायरों के अंदर एक इंसान को रहनुमाई चाहिए। इसीलिए इंसान यहां दुआ के तौर पे मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता अता फरमा दे, हिदायत अता फरमा दे। इसीलिए आप देखिए हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, माजरत से अर्ज करो, ये वो इस्तिलाह है जो गड़बड़ हुई है, ये वो इस्तिलाह है जो कंफ्यूज हुई है, ये वो इस्तिलाह है जिसको हमने हुलिये के साथ खास कर दिया है, ये वो इस्तिलाह है और टर्म है जिसको हमने बुनियादी तौर पे सिर्फ नमाज के साथ और हुलिया मुबारक के साथ या सफर मुबारक हज के साथ खास कर दिया है। तो फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक बंदा मोमिन के लिए, एक इंसान के लिए, बियॉन्ड द रिलीजन, बियॉन्ड द रिलीजन, अगर हम इसको जनरलाइज करें और इसको जनरल पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये बुनियादी तौर पे एक इंसान की जरूरत है। इहदिना, हिदायत दे दे, रहनुमाई कर दे, गाइडलाइन दे, मेरी मेंटरिंग करो, मेरी काउंसलिंग करो तुम। तो इसलिए फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये देखिए वीएन स्टेटमेंट कितनी बड़ी है। आप वीएन पाना चाहते हैं, और वीएन क्या है कि आप अपना नुक्ता नजर, वीएन स्टेटमेंट ऑफ योर ओन लाइफ एंड वीएन स्टेटमेंट ऑफ योर कुरान, आपको जो वीएन है उसको किस तरह आप जो है वो मीट करेंगे और किस तरह उसको आप हासिल करेंगे, उसके लिए आपको अल्लाह की हिदायत चाहिए। फिर हिदायत के लिए आपने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का। हिदायत के तौर पर 3 एग्जाम्पल्स आपने दे दी कि किस तरह की हिदायत मतलूब है और किस तरह की हिदायत आपको मतलूब नहीं। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हिदायत उन लोगों की तरह देना और उस तरह मुझे हिदायत याफ्ता बनाना कि जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर हिदायत याफ्ता लोग और इनाम याफ्ता लोग, मुनअम अलैहिम लोगों का जिक्र फरमाया और कहा, मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि अल्लाह के मुनअम, अल्लाह की तरफ से मुनअम अलैहिम, और अल्लाह की तरफ से इनाम याफ्ता वो लोग हैं जो अंबिया है, जो सिद्दीकीन हैं यानी सहाबा हैं, जो शुहदा हैं और जो फिर सालिहीन है। ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं जो ग्रेजुअली जो है वो अल्लाह के इनाम याफ्ता और अल्लाह के मुनअम अलैहिम जो है वो लोग हैं। तो इसीलिए बुनियादी तौर पे ऐसे लोग। और फिर दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ की सूरत में जो मांगते हैं कि या अल्लाह ऐसा ना बनाना, जिससे मुराद हम कहते हैं गैरिल मग़दूब, ऐ अल्लाह ऐसा मत बनाना कि जिन पर तेरा गजब हुआ था, जिन पर तेरा गजब हुआ था, ऐसे रास्ते पर मत चलाना, ऐसी रास्ते पर मत चलाना, ऐसे रास्ते से चलने से बचाना। इससे मुराद बुनियादी तौर पर यहूदी हैं कि जिन लोगों के पास हिदायत होने के बावजूद भी उन लोगों ने लेपापोती से, मुनाफिकत से, हिपोक्रेसी से काम लिया, उन्होंने हक को छुपाया, उन्होंने हक को गड़बड़ किया, उन्होंने तलबीसे हक का काम किया, तो उन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने गजब किया। ये दूसरा मॉडल था कि अल्लाह ऐसी हिदायत मत देना। और तीसरा हम कहते हैं वलद्दालीन, ऐ अल्लाह हमें हिदायत ऐसी भी ना देना कि जैसा कि गुमराह, जो लोग गुमराह हुए, हम उन लोगों के रास्ते पे नहीं चलने चाहते। अब ये वलद्दालीन समझने वाली बात है और हम इसके ऊपर 1-2 मिनट इंशाल्लाह लगाएंगे, और बड़ा अहम मौजू है। देखिए ये ज़ालुन है, ज़ाद के साथ ज़ालुन, इसका मतलब सिर्फ गुमराह ही नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गुमराह, बल्कि तलाशे हक में भटकने वाले के लिए भी ज़ालुन कहा जाता है। यानी एक तो वो है जो बदनीयती की बुनियाद के ऊपर रास्ता खो गया, बदनीयती की बुनियाद पर, अपनी कंजर्वेटिव जो है वो माइंडसेट की बुनियाद पर, अपने मादी दुनिया परस्ताना रवैये की वजह से, दुनिया के चंद मफादात की खातिर गुमराह हो गया, उसे ज़ालुन कहते हैं। ज़ालीन उसमें भी आता है, लेकिन ज़ालुन का एक मतलब तलाशे हक भी है, बदनीयती नहीं है इसमें, तलाशे हक के लिए गुमराह हो गया, तलाशे हक के लिए गुमराह हो गया, तलाशे हक के लिए उसने अकीदत की बुनियाद पे गुमराह हो गया, तलाशे हक अकीदत की बुनियाद पे। जिस तरह के ईसाई गुमराह हुए थे, वो भी दर हकीकत अकीदत के दायरे के अंदर उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ अकीदत के वो पींगे बढ़ा ली थी कि उन्होंने गुलूव किया था, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, ला तगलू फी दीनिकुम, कि तुम अपने दीन और अपने कोड ऑफ कंडक्ट और अपने जो है वो रवैये के अंदर गुल्व और एग्जेजरेशन मत किया करो, तुम ओवरलैप मत किया करो। तो ला तगलू, गुल्व करना, गुल्व किसे कहते हैं? अकीदत के दायरे के अंदर तुम इतना बढ़ा चढ़ा के अपने रवैयों को पेश करो
کہ وہ در حقیقت بنیادی طور پہ گمراہی کا باعث بن جائے. تو لا تغلو فی دینکم عیسائیوں کو کہا گیا ہے. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گمراہی وہ ہوتی ہے جو بدنیتی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور ایک گمراہی وہ ہوتی ہے جو گمراہی در حقیقت بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، غلوف کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اچھا، ایک گمراہی وہ ہوتی ہے جو تلاش حق کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے گمراہی نہیں کہتے، اسے شوق و شغف کہیں گے، اسے پروانگی کہیں گے، اسے حق کے لیے دیوانگی کہیں گے. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں فرمایا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے سے، سیدھے راستے سے نہیں، سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہوئے حق کے لیے سرگرداں پایا. ضالًا، حق کے لیے سرگرداں پایا، حق کا متلاشی اور حق کا آپ کو پروانہ پایا، تو اللہ تعالیٰ نے فہدیٰ، تمہیں ہدایت دی. تو اسی لیے یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بدنیتی کی بنیاد پہ گمراہ ہونے سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ کہ عقیدت کے دائرے کے اندر بھی گمراہی، یہ عقیدت کن دائروں میں ہوتی ہے؟ یہ عقیدت در حقیقت بنیادی طور پہ بائسنس کا شکار ہو کے ہو جاتی ہے. پارٹی بائسنس ہو جاتی ہے، اپنا اسکول آف تھاٹ کی بائسنس ہو جاتی ہے، اپنی سوچ اور فکر اور اپنی جو رائے ہم دے دیتے ہیں اس رائے کو ڈٹ جانا، کسی شخصیت پرستی بھی ضالٌ وَلَضَّالِينَ کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح بس عقیدت کے دائرے کے اندر ہو جاتی ہے، جس طرح کے مسلمانوں کے اندر بھی بعض چیزوں کو بڑھا چڑھا کے خدا کے پاس لے جایا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم ان تمام طرح کی گمراہیوں سے پناہ مانگتے ہیں. اور ہاں، تلاش حق کے لیے اللہ کے دیے ہوئے حکم اور تلاش حق کے لیے اللہ کی طے کردہ حدود و قیود کے اندر سفر کرنے کو مبارک کہا گیا ہے، اور یہی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی. اب یہاں رک کے ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تین طرح کے کریکٹر پیش کیے، تین طرح کے ایٹیچیوڈ، تین طرح کے رویے. یہ نہیں گویا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت بنیادی طور پہ بیہیویئرل سٹڈیز، بیہیویئرل سائنسز، رویہ جاتی جو ہے وہ مطالعہ اور رویہ جاتی علوم کی بنیاد رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے فرمایا دیکھو تین طرح کے رویے ہوتے ہیں. نمبر ایک وہ رویہ ہوتا ہے جو بڑے سنسیئر اور ڈیووٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ منعم علیہم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جو اپنا کو ویژن سٹیٹمنٹ رکھتے ہیں، اس ویژن کے مطابق اپنی زندگی کو کھپا دیتے ہیں. وہ بندگی رب کو، اللہ اپنی بندگی کو اور اپنی تمام تر جو ہے وہ دوڑ دھوپ کو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رکھتے ہیں. یہ منعم علیہم ہوتے ہیں. یہ ایک رویہ ہے، اسٹریٹ فارورڈ لوگوں کا رویہ، ڈیووٹڈ لوگوں کا رویہ، سنسیئر لوگوں کا رویہ، یہ کھلی کتاب ہوتے ہیں. دوسرا رویہ وہ ہوتا ہے جو در ٹیڑھی سوچ، بدنیت لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، وہ رویہ یہودیوں کا رویہ ہے. اور تیسرا رویہ وہ ہوتا ہے جو لوگ در حقیقت بنیادی طور پہ اپنے راستے کو کھو دیتے ہیں، اپنی کم علمی کی بنیاد پہ کھو دیتے ہیں، اپنی عقیدت کی بنیاد پہ کھو دیتے ہیں. ایسا رویہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تین رویوں کی بنیاد رکھی. آگے چل کے ان پہ تفصیلی انشاءاللہ العزیز ہماری بات بھی ہوگی. یہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس کے اندر ہم کنکلوز تو کریں نا، کچھ سبق تو نکالے. سبق یہ نکلتا ہے کہ ہم نے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. دعا ہم نے یہ مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. لیکن حالت یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیمونسٹریٹو وے میں تین مثالیں بھی رکھی کہ یا اللہ ہدایت یہ دینا اور یہ ہدایت نہ دینا، یہ راستہ دکھانا، یہ اور یہ راستہ نہ دکھانا. لیکن ذرا امت مسلمہ پہ اور پریکٹیکلی ذرا آپ نظر دوڑا کے دیکھیے کہ امت مسلمہ 17 دفعہ فرض زکوٰۃ کے اندر یہ دعا مانگتی ہے یا اللہ ہدایت دے دے. میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، ہم مجموعی طور پہ مانگتے ہیں، خانہ کعبہ میں مانگی جاتی ہیں، طواف کے دوران مانگی جاتی ہیں، ہم سب دعائیں مانگتے ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ اندازہ کریے دعا ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت دینا، لیکن دوسری طرف ہمارا پریکٹیکلی ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہماری پوری زندگی کا جو نظم و نسق ہے، جو ہمارا سسٹم ہے سارے کا سارا، وہ تو ہدایت یافتہ لوگوں کے مطابق نہیں ہے، وہ تو انبیاء کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق نہیں. انبیاء نے جس طرح پریکٹیکل زندگی گزاری ہے، صحابہ نے جس طرح گزاری ہے، شہداء نے جس طرح گزاری ہے، صدیقین نے جس طرح گزاری ہے، اگر ہم واقعتاً دعا کے اندر ہدایت چاہتے ہیں اور واقعتاً ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم دعا چاہتے ہیں، تو پریکٹیکل تو یہ صورت نظر نہیں آتی. ہمارا نظام تعلیم نہ صحابہ جیسا ہے، نہ معیشت صحابہ جیسی ہے، نہ معاشرت نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. ہمارا کوئی رویہ، ہمارا کوئی انداز، ہماری زندگی کا کوئی لب و لہجہ جو ہے وہ انبیاء، صحابہ، شہداء اور صدیقین کی طرح نہیں، بلکہ آپ کا نظام تعلیم، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کی تہذیب،
آپ کا تمدن، آپ کی سیاست، آپ کا ثقافت، آپ کے تعلقات، آپ کا عورت کو ڈیل کرنا اور عورت کے حقوق اور رائٹس کی بات کرنا، آپ کے مردوں کی، یہ ساری ڈوز ہمیں کہاں سے ملتی ہے اور ہم کن کی ڈوز پہ مطمئن ہو رہے ہیں؟ یہ دنیا گلوبل ولیج بن جانے کا نعرہ کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ ان ناکام لوگوں سے کہ جن کے بارے میں غیر المغضوب کا نعرہ ہم لگاتے ہیں خود، اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ غضب زد اللہ کے غضب کا شکار لوگ ہیں، وہ یہودی اور عیسائی، وہ مغرب، وہ ویسٹ، وہ ہندو دنیا، ہم ان کی کلچر اور تہذیب کو اپنا کلچر اور تہذیب سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے بنیادی طور پر اگر سورہ فاتحہ نے میری زندگی کے اندر میرے رویے کے اعتبار سے بدلاؤ نہیں لایا، کیونکہ پریکٹیکل ایگزامپل کے اوپر میں نے اینڈ کیا ہے، پریکٹیکل لاجیکل ایگزامپل کے اوپر اینڈ کیا اپنی دعا کو، میں نے اپنی دعا کو اندھیرے میں نہیں رکھا، میں نے دعا مانگی اللہ ہدایت دے، اور 3 پریکٹیکل ایگزامپلز بھی دے دی، انعام یافتہ لوگ، مغضوب علیہم لوگ، اور ولضالین، 3 پریکٹیکل ایگزامپلز دے دی کہ کس طرح کی ہدایت چاہیے۔ اب اگر میری زندگی کے اندر پریکٹیکل بدلاؤ نہیں آتا، میرا ویژن سٹیٹمنٹ تو یہ ہے کہ اللہ تمام کائنات کا رب ہے اور میں اس کی بندگی کا معاہدہ کرتا ہوں، یہ میرا ویژن سٹیٹمنٹ ہے، ویژن سٹیٹمنٹ میرا نقطہ نظر ہے، میری زندگی کا عنوان یہ بنتا ہے، لیکن میری زندگی کا پریکٹیکل جو رویہ ہے، عملی جو رویہ وہ کیا ہے؟ عملی رویہ اس امت مسلمہ کا در حقیقت زیادہ سے زیادہ بھی بندگی کا ہے تو وہ مسجد تک ہے، ادروائز نہیں۔ باقی پوری کی پوری زندگی کے تانے بانے اور پوری زندگی کے نظام کے جتنے بھی انتر ہے اور اس کی جتنی بناوٹ ہے، وہ ساری کی ساری انہی مغضوب علیہم ولضالین، ان گمراہ اور اللہ کے غضب کا شکار قوموں سے ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے بنیادی طور پر اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں دعا اور اپنے عمل کی ڈائریکشن اور سمت ایک رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے سورہ بقرہ کو، یہ دعا ہے اور قبول دعا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ کو اور قرآن مجید کو ہمارے لیے اتارا ہے۔ اب ہمارا اگلا موضوع انشاءاللہ سورہ بقرہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قبل اس کے کہ ہم سورہ بقرہ کے اوپر کچھ بات کریں، میں چند ایک تمہیدی باتیں سورہ بقرہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ اب آپ حیران ہوں گے، اور یہ بات واقعتاً حیران ہونے والی اور سمجھنے کے لیے حیرانی ہو، یعنی جتنے آپ کے اندر تجسس بڑھے گا اور جتنا آپ کی کیوریوسٹی بڑھے گی، جتنی آپ کے اندر، اتنا ہی لازمی طور پہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ جو سورہ بقرہ ہے یہ در حقیقت تو مدینہ کے اندر اترتی ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ مدینہ کے اندر اتری، اور مدینہ کے اندر، مدینہ میں ہجرت کر کے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں کام کیا، گویا کہ یہ 14ویں سال میں تقریباً سورہ اتری، یا 13ویں سال کے فوراً بعد اتر گئی، لیکن اس کو رکھا قرآن مجید کے اندر بالکل دوسری صورت کے طور پر۔ حیران کن بات ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنائی ہے اس کی، کسی اور نے تو نہیں بنائی، فرمایا اس کو رکھو۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ صورت اترتی تو نبوت کے 14ویں سال کے اندر، 15ویں سال کے اندر، یہ نبوت کے 13ویں آخری سال کے اندر اترتی ہے، لیکن اس کو ترتیب کے اعتبار سے اور کتابی شکل کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسری صورت بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے طور پہ کہ در حقیقت یہ صورت اتنی طویل ہونے کی وجہ سے یہ مدینہ کی ریاست اور مدینہ کے اندر نزول کے وقت اتر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے تو مدینہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دائی کی حیثیت سے نہیں گئے تھے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک دائی، دعوت دینے والے، ایک پریچر کی حیثیت سے نہیں گئے تھے، ایک مینٹر کی حیثیت سے نہیں گئے تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اندر جانا ایک ریفارمر کے طور پہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جو گئے تھے تو وہاں پر ایک حاکم کے طور پر گئے تھے، ایک ریاست کی بنا اور ایک ریاست کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی، ایک نیا ملک جو تھا اس کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی اور وہ مارز وجود میں آ رہا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و ایک نئی قوم تشکیل پانی تھی، صحابہ کا جو محدود سا گروہ تھا اس نے ایک قوم کی طرح کا رویہ اختیار کرنا تھا، اب ان کی انڈیویجول حیثیت سے بڑھ کر اب انہوں نے ایک اجتماعیت کا روپ دھارنا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو نازل کیا کہ دیکھو اب ایک قوم بننے جا رہے ہیں آپ، تو قوم بننے کے لیے آپ کو قوموں کے عروج و زوال کے سیکرٹس جاننا ہوں گے، آپ کو یہ بات آج ہی سے طے کرنی ہوگی کہ آیا آپ نے دنیا کے نقشے کے اوپر امر ہونا ہے، دنیا کے نقشے کے اوپر آپ نے زندہ رہنا ہے، دنیا کے نقشے کے اوپر آپ نے ایک کامیاب قوم کے طور پہ رہنا ہے، یا دنیا کے نقشے کے اوپر آپ نے بنی اسرائیلی قوم کی طرح ناکام قوم کی طرح رہنا ہے۔
अगर कामयाब कौम बनना है तो देखो बनी इसराइली कौम के उन रवैयों को छोड़ना होगा कि जो रवैये वो जो उन्होंने इख्तियार किए। और अगर आप नाकाम कौम बनना चाहते हैं तो लामहला बुनियादी तौर पे आप बनी इसराइली कौम की रविश पे चलेंगे कि जिनका जिक्र सूरह बकरा के अंदर तफसील के साथ जिक्र, यानी इतनी तफसील के साथ किसी सूरत में भी बना, हत्ता कि सूरह बनी इसराइल के अंदर भी इतनी तफसील के साथ तबाह हाल कौमों का जिक्र नहीं है जितना कि सूरह बकरा के अंदर जिक्र। इसीलिए सूरह बकरा को उस दौर के अंदर 13वें नबूवत के 13वें और 14वें साल में नादल करने का मकसद यह था कि वो उस वक्त जरूरत के मुताबिक नादल की गई। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दूसरी सूरत के तौर पे कुरान में इसलिए रखवाया क्योंकि अब उम्मत मुस्लिमा एक उम्मत की शक्ल रूप धार चुकी है और उसे उम्मत की रिक्वायरमेंट के लिए और उम्मत के सर्वाइवल और रिवाइवल के लिए और उसकी तरक्की और उसकी जायश और उसकी ग्रोथ के लिए दर हकीकत सूरह बकरा को इब्तिदा ही में पढ़ लेना जरूरी है, इब्तिदा ही में पढ़ लेना। ये तो वो पहला है जिसकी वजह से शान नज़ूल के ऊपर मैंने बात की। अब दूसरी बात जो मैं इसकी तमहीर में जिक्र करना चाहता हूं, ये बात बड़ी अहम और उम्मीद है आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। मैं जो अर्ज करना चाहता हूं बुनियादी तौर पे बात यह है कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला के मशवरे से सूरतों के नाम रखे गए और बाद सूरतों के नाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखे सूरतों के नाम। ये एक बात मशहूर है, ये बड़ी अहम बात है। मैं गुजारिश करूंगा गौर से, बिल्कुल ध्यान से हम सुनेंगे ये बात, और इख्तिलाफ की आपको पूरी तरह गुंजाइश मौजूद है। ये कहा जाता है कि सूरह बकरा और बाकी सूरतों के नाम जो हैं उनका उनके मज़ामीन के साथ ताल्लुक नहीं है, मज़ामीन के साथ ताल्लुक नहीं है। ये एक बात है, मुफस्सिरीन कहते हैं, और मुफस्सिरीन की खिदमात हमारे उलूम हदीस और उलूम कुरान में जो उन उलुल अज़्म शख्सियात ने जो उनकी तफसीर में उनके मानी और मतालिब उनकी एक्सप्लेनेशन समझाने में हमें जो किरदार अदा किया है वो काबिल इस्ताइश है। वो अल्लाह की बरगज़ीदा हस्तियां हैं, उन्हीं की मरहून मेहनत अभी आप कुछ, आज आप कुछ है और उन्हीं की मरहून मेहनत बोलने वाला कुछ है। तो इसीलिए उनसे इख्तिलाफ नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हीं की इल्मी काविशों के तुफैल आगे बात को एक्सपेंड किया जा रहा है, जो मैं करने लगा हूं। देखें, सूरतों के नामों का सूरतों के मज़ामीन के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। हम इल्म के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ये नहीं कह सकते कि जी कोई ताल्लुक नहीं। हम ये कहें कि अभी इल्म ने मजीद तरक्की करनी। मैं ये बात करना चाहता हूं कि सूरह बकरा गाय के नाम पर है, यकीनन गाय के नाम पर है, लेकिन इस गाय के नाम का इस सूरह बकरा 2.5 पारों पर मुश्तमिल सूरत के मज़ामीन, इसके पूरे एरिया ऑफ डिस्कशंस के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरलिंक्ड हैं ये आपस में चीजें। इसीलिए ये कहना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है कि सूरतों के नामों का सूरतों के मज़ामीन के साथ ताल्लुक नहीं है। मैं जिक्र करता हूं, इसको मैं साबित करने के लिए बात आपके सामने करना चाहता हूं। देखें, ये तो आपको पता है कि बनी इसराइली कौम ऐसी कौम थी कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा नबी जो है वो रसूल आए और किताबें उतरी, और बनी इसराइली कौम ने कुछ 10-15 दिन जिंदगी नहीं गुजारी, उनकी एक लंबी हिस्ट्री है, बहुत लंबी तारीख है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बनी इसराइली कौम की तारीख में से अल्लाह तबारक व तआला ने खसूसियत के साथ जिस वाक्य को नकल किया है वो वाक्य बकरा का और गाय का वाक्य है, और वो इसी सूरत और तवील तरीन सूरत के अंदर जिक्र किया है, तवील तरीन सूरत के अंदर, और तवील तरीन सूरत के अंदर जिक्र किया। और ये वो सूरत है जो दर हकीकत मदीना रियासत और रियासत मदीना के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस उम्मत मुस्लिमा के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल की गई तवील तरीन सूरत के अंदर बनी इसराइली कौम की तारीख में से कोई अगर वाकया लिया गया, बाकी तारीख सारी छोड़ दी गई। तारीखी वाकयात और भी पेश आए होंगे, को कत्लो गारत के आए होंगे, को खाना जंगी के आए होंगे, उन तमाम वाकयात को अल्लाह तबारक व तआला ने साइड पे रखा, गाय के वाक्य को उठा के सूरह बकरा के अंदर रख दिया और कुरान मजीद की तवील तरीन सूरत की जीनत बना दिया। आखिर क्या वजह है? उसकी एक बुनियादी वजह है, असल में अल्लाह सबक देना चाहते हैं। ये मैं यहां एक बात करना चाह रहा हूं, असल में जो सबक देना चाहते हैं, असल जो मजमून बयान करना मकसूद था जिसलिए गाय का नाम रखा गया और गाय का वाक्य आया, वो ये है बुनियादी तौर पे कि कौमों के उरूजो जवाल के अंदर, ये लाइन ध्यान से हम सुने, कौमों के उरूजो जवाल के अंदर, कौमों की कामयाबी और नाकामी के अंदर
ان کے عروج و زوال کے معاملے کے اندر، قوموں کے عروج و زوال کے معاملے کے اندر قوموں کی قیادت کا بنیادی کردار ہوتا ہے، یہ بات ثابت کرنی تھی، اس لیے گائے کا واقعہ آیا ہے، اس لیے نام رکھا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام اس کی شکل و صورت، اس کی آنکھوں کی آنکھیں، اس کے کان مان، ماتھے کی چوڑائی دیکھ کے رکھتے ہیں؟ کبھی میڈیکل کالج کا نام انجینئرنگ کالج والا آپ نے نہیں رکھا، کبھی لڑکے کا نام لڑکی والا نہیں رکھا، کبھی عرب میں بسنے والے بچے کا نام کبھی بھی پنجابی جو ہے وہ ایکسنٹ کے مطابق نہیں رکھا جاتا۔ یہ کیسے ممکن؟ کتاب لکھنے والا کتاب کے نام رکھتا ہے تو کتاب کے مضامین کے مطابق رکھتا ہے، لیکن کتاب انقلاب کی صورتوں کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں، اللہ کے مشورے سے رکھ رہے ہیں، اس کی ہدایت پر رکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ جی صورتوں کا تعلق اس کے مضامین کے ساتھ نہیں ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ ابھی ہمارا علم وہاں تک نہ رسا ہے۔ تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں جو آپ کے سامنے ایک ثابت کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں غلطیوں کی کوتاہی۔ دیکھیں بنیادی طور پہ گائے کا واقعہ کیوں پیش ہوا، اور میں نے بتایا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے گائے کا نام اور گائے کا واقعہ لایا گیا، بڑی تاریخ میں سے صرف گائے کے واقعے کو اٹھایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قوموں کے عروج و زوال کے اندر ان کی قیادت کا بنیادی کردار ہوتا ہے، یہ ثابت کرنا مقصد۔ کیسے؟ دیکھیں بنی اسرائیلی قوم کہ جس کو فرعون کے چنگل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑوا کے لائے تھے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پورے واقعے کو جانتے ہیں۔ وہ دریا کراس کیا تھا، میدان تی کے اندر رہے تھے، من و سلوہ اترا تھا، ان کی بہبود، ان کی ویلفیئرنگ، ان کو آباد کرنا، ان کو نئے سرے سے کھڑا کرنا اور تعمیر کرنا، اور ان کو ایک واقعتاً جیتی جاگتی قوم بنایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان کو ریہیبلیٹ کیا، ان کو آباد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ جب وہ قوم مادی طور پر، معاشرتی طور پر کچھ تعمیر ہو گئی، کو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، تو اس قوم کے مفاد پرست عناصر میں، یہ غور سے مفاد پرست کمزرف عناصر نے موسیٰ علیہ السلام کو سازشوں، پروپیگنڈے کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو کارنر کر دیا، کونے خدرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم سے دور اور قوم کو موسیٰ علیہ السلام سے دور کر دیا۔ اسی دوران ایک بتیجا اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہے، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کوئی رشتہ چاہ رہا ہے، بہرحال ساری بحث میں جائے بغیر، وقت محدود ہے، ایک بتیجا اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہے، اور یہ خاندان جس کے اندر قتل ہوا، یہ خاندان بنی اسرائیلی قوم کی شاخ کا اور بنی اسرائیلی قوم کے قبیلوں کی ایک بڑی شاخ کا ایک جو ہے وہ گھرانہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا معاملہ بگڑ جاتا ہے کہ باہمی خانہ جنگی اور ایجیٹیشن اور کشیدگی والا ماحول بن جاتا ہے، الزام تراشیاں ہیں، قبائل ایک دوسرے کے ساتھ حلیفانہ معاہدے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تیر و تفنگ لے کے کھڑے ہیں، خانہ جنگی ہے، خانہ جنگی کا سما ہے۔ ابھی تک موسیٰ حیات ہیں، موسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، جو ریئل لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی، لیکن سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو اسی دوران پھر کسی دانشور نے اور کسی سمجھدار نے کہا، اور کسی کی عقل نے کام کیا کہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور ہمارے درمیان یہ قتل کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدگی اختیار کر گیا ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، سو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانا چاہیے اور موسیٰ علیہ السلام سے اس مسئلے کا حل چاہنا چاہیے۔ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کو انہوں نے کارنر کیا ہوا تھا، یہ وہ موسیٰ ہے، یہ وہ لیڈرشپ تھی، حقیقی لیڈرشپ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک ان کے درمیان موجود تھے تو قوم ریوائیو کرتی رہی، قوم سروائیو کرتی رہی، قوم آگے بڑھتی رہی، آباد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ سے انہوں نے ہاتھ دھوئے تو قوم کا ڈکلائن شروع ہو گیا، اور ایجیٹیشن اور کشیدگی اور خانہ جنگی پر پہنچ گئے۔ دوبارہ پھر ان کو اسی ٹرو لیڈرشپ اور اسی حقیقی لیڈرشپ اور قیادت کی کیا بڑی ضرورت پیش آئی، اسی لیے گائے کا واقعہ پیش آیا۔ تو گائے کا واقعہ تو سورہ بقرہ کے ساتھ، اور گائے کا نام تو سورہ بقرہ کے ساتھ بہت معنی خیز ہے، بڑا تعلق رکھتا ہے اس کے مضامین کے ساتھ، قوموں کے عروج و زوال کی پوری داستان اس کے اندر موجود ہے، اور پھر جس قوم کے لیے یہ گائے، جس قوم میں واقعہ پیش آیا۔ تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں جس طرح قیادت کا کردار ہوتا ہے، تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایک مت ہمارے میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، ہمارے میڈیا پہ بیٹھنے والے لوگ جو کسی اور کے پیر رول پہ ہیں، جو پیڑ ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مسلم دنیا کے اندر لیڈرشپ کا کرائسس ہے، دیر از نو لیڈرشپ ان دا مسلم ورلڈ۔ ایک مایوسی پھیلاتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلاتے ہیں، تاکہ امت مسلمہ کی جو نسلیں ہیں وہ در حقیقت اپنی قیادت کے بارے میں مایوس ہو جائیں، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مایوس ہو جائیں، وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہم بند گلی کے اسیر ہو چکے ہوئے۔ یہ ایک مت پھیلائی جاتی ہے، ایک رومر، ایک کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، نا امیدی کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ فراڈ ہے۔
کبھی بھی قیادت کا بحران نہیں رہا. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا, جو گائے کی صورت میں پیش آیا. کبھی بھی قیادت ہمیشہ موجود ہوتی ہے. یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ جھوٹ اور جھوٹ کے پروردہ اور جھوٹ کو پھیلانے والے اور پروپیگیٹ کرنے والے ظلم اور ظالم جو ہیں وہ تو موجود ہوں, لیکن عین اسی وقت جو ہے وہ حق کے لمبردار, عدل کے لمبردار, انصاف اور سچائی کے لمبردار موجود نہ ہوں. موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کو اور اپنی مخلوق اور اپنے کنبے کو اتنا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ حقیقی قیادت کو کارنر کر دیا جاتا ہے, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کارنر کر دیا گیا تھا. کارنر کر دیا جاتا ہے سازشوں کے ذریعے سے, پروپیگنڈے کے ذریعے سے, میڈیا کے اوپر نت نئے جو ہے وہ سازشیں کرنے کے ذریعے سے اس کو کارنر کر دیا جاتا ہے. ادروائز قیادت موجود ہوتی ہے. قیادت اپنے آپ کو بار بار انسیڈنٹس کے ذریعے سے منواتی ہے, حالات کے ذریعے منواتی ہے, ادارے تسلیم کرتے ہیں. قیادت موجود ہوتی ہے ہر دور کے اندر. تو اسی لیے یہ تیسری بات ہے کہ جہاں پر قیادت قوموں کے عروج و زوال میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے, بلکہ قوموں کا عروج و زوال اور اس کا انحصار قیادت پر ہوتا ہے, بالکل اسی طرح قیادت ہمیشہ موجود ہوتی ہے, بحران کبھی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر چیز کو فزیکلی بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. نیکی اور بدی, اچھائی اور برائی, سچ اور جھوٹ, دن اور رات, سفید اور سیاہ, لڑکا اور لڑکی, جوڑا جوڑا پیدا کیے ہیں, صبح اور شام. بالکل اسی طرح جھوٹ اور سچ, جھوٹے لوگ اور سچے لوگ جوڑا جوڑا پیدا کیے ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ کبھی سچائی جو ہے دھندلا جاتی ہے اور لوگ جو ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اسی لیے تیسری بڑی بات تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ بنیادی بات ہے کہ جو سورہ بقرہ جس کے لیے اتری ہے. اب ہم سورہ بقرہ کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں, جن مضامین کو ہم نے کیا تھا. ہم ترجمہ کرتے جائیں گے اور جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہاں لازمی طور پہ اس کی وضاحت ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے ایک اپنا مشن سٹیٹمنٹ طے کر لیا ہوا ہے. آپ نے اپنا ایک وین سٹیٹمنٹ, اپنا ایک وین بنا لیا. اور وین کیا ہے کہ بندگی رب. وین کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو رب العالمین منوانا ہے, اللہ کو خالق, مالک اور حاکم اور نگہبان منوانا ہے. یہ وین ہے آپ کی زندگی کا. آپ نے وین یہ طے کر لیا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اپنا بیانیہ, اپنی پلی, اپنا موقف اور اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا نقطہ نظر نہیں بھولنا ہم نے. تب قرآن سمجھ لگے گا کہ یہ آپ نے نقطہ نظر طے کر لیا ہوا ہے کہ آپ معیشت دنیا کو دینا چاہتے ہیں. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, آپ کا وین ہے, براڈر پرسپیکٹو. ایک براڈ پرسپیکٹو میں آپ کا وین کیا ہے کہ آپ نے معیشت دنیا کو دینی ہے. آپ ٹرینڈ سیٹر بننا چاہتے ہیں, یہ وین ہے آپ کا. آپ کا وین یہ ہے اور میرا وین یہ طے کر چکے ہیں سورہ فاتحہ کی روشنی میں. اور اس کے لیے ہم اللہ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے دعائیں مانگ چکے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے وین کو پھیلانے کے لیے ہدایت عطا فرما, ہدایت عطا فرما. تیری بندگی, تیرے وین کو پھیلانا ہی میری بندگی ہے, تیری بندگی ہے. تو وہ وین کیا ہے کہ ہم دنیا کو معیشت, معاشرت, تہذیب اور تمدن دینا چاہتے ہیں, صرف مسجد کے اندر سجدے نہیں کرنا. یہ وین ہم نے طے کر لیا ہوا ہے, یہ وین ہے ہمارا, یہ یاد رکھیں. اس نقطہ نظر کے بعد اب سورہ بقرہ کو ہم پڑھیں گے. سورہ بقرہ کے اندر وین کے لیے بنیادی تقاضا کس بات کا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنا ایک وین طے کر چکے ہوتے ہیں, جب اپنا نقطہ نظر, جب آپ اپنا ایک نصب العین, اپنا مقصد طے کر چکے ہوتے ہیں, تو مقصد کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کی علمی نوعیت کی ضرورت ہوتی ہے. کیا وہ ہوگا کیسے؟ ہدایت دے یا میرے مالک, ہدایت دے. کیسے ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم, میرا وین غالب کیسے ہوگا؟ یہ آپ کا بنیادی پھر آپ کے اندر خواہش جنم لیتی ہے کہ جو میں نے وین اور مقصد زندگی اور نصب العین بنایا اب ہوگا کیسے, کرنا کیا ہے, یہ تو طے ہو گیا. کیسے ہوگا؟ یہ کیا اس کا رستہ بنے گا؟ ہاؤ اٹ وڈ بی پاسبل, یہ ممکن کیسے ہوگا؟ پیٹرن کیا ہوگا؟ روڈ میپ کیا ہوگا؟ یہ طے کرنا اب ضروری ہوتا ہے. تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی جملوں کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ہے وہ کتاب, علمی ضرورت تمہاری پوری کرے گی. یہ نہیں کہ آپ صرف وین سٹیٹمنٹ نہیں پال سکتے, خالی نظریات سے زندگی نہیں جی جاتی, خالی کھلی وین سٹیٹمنٹ اور موٹی موٹے جو ہے وہ وینز کے بارے میں نعرے لگا کے زندگی نہیں جی جاتی, بلکہ کیا ہے اس کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. وین اور خواب آپ سے آپ کی آنکھوں کی نیند مانگتا ہے. خواب کچھ تقاضے رکھتا ہے, خواب کچھ آنکھوں کو تقاضے رکھتا ہے. تو اسی لیے جب آپ نے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا ہے, تو کھلی آنکھوں سے جو دیکھا خواب ہے کہ آپ دنیا کو معیشت, معاشرت, تہذیب اور تمدن کا کوڈ دینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کے علمی تقاضوں کے طور پر سب سے پہلے جو چیز پیش کی گئی ہے وہ یہ قرآن مجید پیش کیا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے,
یہ آپ کو بتائے گی کہ تم نے اپنے ویژن کو کس طرح میٹ کرنا ہے، کس طرح اپنے اچیو کرنا اپنا ٹارگیٹ، تم اپنے نصب العین اور اپنے نقطہ نظر کے معاملے میں کس طرح سچے ثابت ہو سکتے ہو۔ تو لا ریب فیہ، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، ھدی للمتقین، کمپلیٹ گائیڈنس، مکمل ہدایت نامہ ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب تقوی کے بارے میں ہم پہلے بات کر بھی چکے ہیں، ہدایت یافتہ اور تقوی ہم بات پہلے ہو چکی ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی سے مطلب یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے سوالات جو ہم نے پہلے فلوٹ کیے تھے اور آپ تک پہنچائے تھے، ان سوالات میں یہ بھی ایک بات تھی کہ تقوی مطلوب ضرور ہے، لیکن یہ تقوی کہیں زوم تقوی نہ بن جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ وہی بندہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے کہ جو بہت ہی متقی ہو۔ اس کا مطلب نہیں، تقوی کا مطلب در حقیقت آپ کا پہلا دن ہی تقوی کی کلاس میں داخلے کا کیوں نہ ہو، آپ نے ارادہ کر لیا کہ یا میرے مالک میں بچنا چاہتا ہوں اور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں ڈر گیا ہوں، خوف، میں نے تیرا خوف اختیار کر لیا، وہ متقی ہے۔ متقی ہونے کے لیے کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے کہ وہ 50 سالہ متقی ہوگا تو وہی اس سے ہدایت حاصل کرے گا، اور اس کی پروفائل کے اندر کو 5000 نمازیں ہوں گی تو اسے متقی کہا جائے گا، اس نے حج کیا ہوگا تو تبھی کوالیفائی کرے گا متقی کے سٹیٹس اور اس پوزیشن پر۔ متقی بننے کے لیے صرف بدلاؤ، توبہ، بس ارادہ کر لیا ہے اور پکا ارادہ کر لیا ہے، تو اللہ فرمایا جو پکا ارادہ کر لیتا ہے اور بچاؤ کے لیے تڑپ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے دل کے اندر دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے تقوی کی، تو وہ متقی ہے۔ اب وہ بچ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ھدی للمتقین، ہدایت دے گی۔ پھر آگے فرمایا اللہ، اچھا یہ جو اس طرح کی سوچ ہے، زوم تقوی والی سوچ، بنیادی طور پہ ہمیں آئسولیشن میں لے جاتی ہے۔ ہم چونکہ تحریکی دوست بھی ہیں تو اسی لیے بنیادی طور پر اپنے ان کارکنان اور اپنے ان روابط کو بھی جگہ دینا، سپیس دینا کہ جو در حقیقت بنیادی طور پر ابھی تقوی کے اس معیار پر نہیں ہیں، ابھی دستور کے وہ تقاضے پورے نہیں بھی کرتے، تو بھی ہمارے لنک اور رابطے میں رہنے چاہیے۔ ہمیں لوگوں کے لیے اپنی سپیس بڑھانی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ وین جو ہوتا ہے نا، آپ کا نصب العین، آپ کا نقطہ نظر، آپ کا نصب العین، وہ آپ سے کوئی قربانیاں چاہتا ہے، آپ سے وقت مانگتا ہے، وہ آپ کا پرائم ٹائم مانگتا ہے۔ کہا وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ویژنری لوگ اسٹرانگ بیلیوز رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے عقائد، نظریات، آپ کا یقین پختہ نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی پھر تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اگر میرا اور آپ کا ویژن ہی کمزور ہے، میں چلتی ہوا کے ساتھ ہوں، میں سردی آتی ہے تو ویسا ہو جاتا ہوں، گرمی آتی ہے تو ویسا ہو جاتا ہوں، مجھے مستقبل کی جو غیب کے خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نویدیں ہیں اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، میں کسی دوسرے کی کامیابی اور کسی دوسرے کی سرخ گالوں کی وجہ سے اپنی گالیں بھی اسی طرح سرخ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میری گالوں کو سرخ کرنے کا پیٹرن ہی اور ہے۔ تو اسی لیے بنیادی طور پہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، اسٹرانگ بیلیو رکھتے ہیں، وہ ان کے عقائد، ان کے نظریات بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت مضبوط، یقین کے اور اصولوں کے بڑے پکے، روایات کے بڑے مستحکم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی روایات اور اپنے اصولوں کو نت نئے تجربات کی بنیاد پہ بدلتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ ریوائو کر سکتے ہیں، وہ لوگ مشن سٹیٹمنٹ پال سکتے ہیں، ان کو خواب دیکھنے کا حق حاصل ہے، وہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ متقی صرف حلیے کے اعتبار سے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں جو روایات کے پکے لوگ ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو متقی ہوں گے انہی کو خواب دیکھنے کی بھی اجازت ہے، ادروائز خواب مت دیکھیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہی لوگ در حقیقت مشن ریوائول کی اس گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں اور نصب العین پال سکتے ہیں، بڑے خواب دے سکتے ہیں، جو روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو ٹائم سکیجول کا پابند کرتے ہوں۔ یقیمون الصلاۃ میں در حقیقت بنیادی طور پہ صرف روحانیت ہی نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا، مینج کرنا بھی ہے، نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے وہ پابند ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ مادی اعتبار سے بھی اللہ کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب اس خرچ کرنے میں گویا کہ انویسٹمنٹ، اگر ایک بندہ انویسٹمنٹ کہاں کرتا ہے؟ جہاں اس کو یقین ہوتا ہے تو انویسٹ کرتا ہے نا۔ ایک بندہ اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو خرچ وہاں کرے گا۔ یعنی آپ کا ایک دوست، آپ اس کے سامنے ایک بزنس پلان رکھتے ہیں، جب بزنس پلان اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ جب ہی انویسٹ کرے گا آپ کے بزنس پلان پر جب اس کو آپ کے بزنس پلان اور آپ کے اوپر پورا یقین ہو جائے گا تو انویسٹ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی متقی آدمی کی پرکھ اس میں ہے
کہ وہ متقی آدمی اور کسی بھی ویژنری آدمی کی پرکھ اس میں ہے، کسی بھی نظریاتی کارکن کی پرکھ اس کے اندر ہے، اس کو پرکھنا ہے، اگر اس کو ایگزامن کرنا ہے، اس کا ٹیسٹمن اسی میں ہے کہ اگر وہ شخص اپنے ویژن کے راستے کے اندر، اپنے نظریے کے راستے کے اندر، اپنے مشن ریوائول کے راستے کے اندر اگر وہ خرچ کرنا چاہتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ مخلص ہے اور متقی ہے اور اس کو ہدایت اور اس کو سجائی دے گا۔ اب خرچ کیا کرنا ہے؟ ینفقون، جو اس نے خرچ دیا ہے، جو کچھ بھی آپ دے دیں، دیکھ لیں کوئی آپ کا ذاتی کچھ ہے نہ آپ کے جسم آپ کا ہے، نہ آپ کی آنکھیں اور صلاحیتیں آپ کی ہیں، نہ آپ کی اولاد آپ کی ہے، نہ آپ کے رشتے آپ کے ہیں، نہ آپ کی سیاسی سماجی جو آپ کی عزتیں وہ بھی آپ کی نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ ملک آپ کا نہیں ہے، تو یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، تو پھر اللہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ پھر انسیکیورٹیز کس بات کی، پھر مستقبل کے خدشات کس بات کے، جب اس کے لیے ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہمیں اس کے لیے خرچ ہو جانا ہے، قربان ہو جانا ہے۔ بندہ مومن کے ذمے اپنے ویژن کے مطابق قربانی دینا ہے، بس قربانی دینا ہے۔ تو اسی لیے بنیادی طور پہ فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے ان پر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اے نبی محترم آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا ہے، تورات، زبور، انجیل اور سابقہ صحائف آسمانی، وہ ساروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے اوپر جو الزام لگتا ہے کہ اسلام در حقیقت فنڈامنٹل اور بڑا دقیانوس اور شدت پسند اور بڑا کنزرویٹو ہے، ذرا دیکھیے اسلام جتنا مذہب کو لبرل نہیں مذہب کوئی بھی، اسلام کس طرح کتنا سیکولر ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اندر اندر اتنی آزادی ہے کہ ہر مذہب کو توقیر اور عزت دی جا رہی ہے، ہر نظریے کا حامل فرد اسلام کی نگاہ کے اندر محترم ہے، اسے اپنا نقطہ نظر رکھنے کی اور اسے اپنا جو ہے اپنا سکول آف تھاٹ رکھنے کی، اپنا خیال رکھنے کا پوری طرح آزادی ہے، اسے حق حاصل ہے۔ اور اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو اور مشن ریوائول کے خوگر لوگ، جو لوگ نسب العین رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، جو بڑا ویژن رکھتے ہیں، ہائی ویژن رکھنے والوں کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تم نے دوسری الہامی کتابوں اور دوسرے نظریات کا بھی تقدس کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ تمہارے نزدیک قرآن بھی اتنا ہی محترم ہے، تمہارے نزدیک انجیل بھی اتنی محترم ہے جتنا کہ قرآن محترم ہے، تمہارے نزدیک تورات بھی اتنی محترم ہے جتنا کہ قرآن محترم ہے۔ ہاں ایمان تم قرآن پہ لائے ہوئے ہو، لیکن یہ ایمان بھی لانا کہ تورات اور انجیل اور زبور اور باقی صحائف آسمانی جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہے، یہ بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے پہلا جو اعتراض اسلام پہ کیا جاتا ہے کہ اسلام بڑا کنزرویٹو ہے، تنگ نظر ہے، اسلام تنگ نظر نہیں ہے، اسلام بہت وسیع القلب اور وسیع الظرف ہے۔ یہاں سے ایک پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی نکلتا ہے، وہ کیا نکلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بنی اسرائیلی روایات جتنی بھی ہیں، بنی اسرائیلی روایات کو نہ تم ایکسیپٹ کرو اور نہ تم ریجیکٹ کرو، بس جو چیز اسلام کے مطابق تمہیں دکھائی دیتی ہے اسے قبول کر لو، جو تمہیں اسلام کے مطابق قبول نہیں دکھائی دیتی اس کو تم خاموشی اختیار کر لو۔ دیکھیے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع القلبی سکھائی۔ اور اگلی اہم بات بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک سبق دیتا ہے۔ وہ کیا سبق دیتا ہے؟ وہ سبق یہ دیتا ہے کہ ماضی کے تجربات، ماضی کے جو تجربات ہیں، کراس سوشل ریلیشننگ جو ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا کرو۔ کسی کے نظریے بول دینے سے اور کسی کی بات کر دینے سے آپ کا ایمان خطرے میں نہیں پڑ جاتا، کسی کی بات سننی چاہیے تمہیں، وسیع القلب ہونا چاہیے۔ جو لوگ جو مشن ریوائول کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، جو بحالی نو چاہتے ہیں، وہ لوگ بڑے ہی وسیع القلب، بڑے ہی وسیع الظرف ہوتے ہیں، وہ فتوے کی زبان اختیار نہیں کرتے، وہ اگلے کو سننے کا موقع کہنے کا موقع دیتے ہیں اور پورے احترام کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں، اور کسی کی بات سن لینے سے قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ایمان زائل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا جو کچھ پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی گویا کہ ان کی سوچ دنیا دارانہ سوچ اور میٹریلسٹک اپروچ نہیں ہوتی، وہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ، جو بظاہر ان کو چکا چوند نظر آ رہی ہوتی ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اسکینڈینیوین کنٹریز ترقی کر گئے ہیں چونکہ وہ سیکولر تھے، نو وے، ان کو جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے اس پہ نہیں، بلکہ وہ اس بنیاد پہ ان کا جو زندگی گزارنے کا نظریہ اور رویہ ہوتا ہے، ان کی جو مطمع نظر، ان کا جو منتہی نظر ہوتا ہے،
وہ جو سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ آج دی ہوئی قربانیاں، آج کی کوششیں اور کاوشیں لازمی طور پر اخروی اعتبار میں میرے لیے فائدہ مند اور میرے کریڈٹ کا باعث بنیں گی. تو بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین بھی رکھتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ در حقیقت اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں. اب کامیابی کو ہم ریورس کریں، یعنی 3 جمع 2 کیا ہوتا ہے؟ 3 جمع 2 5. اب 2 جمع 3 کیا ہوگا؟ ریورس کریں ذرا تو 5 ہی ہونا چاہیے. 3 جمع 2 5 ہے تو 2 جمع 3 بھی کیا ہونا چاہیے؟ 5 ہونا چاہیے. میتھ کا اصول ہے. تو بالکل اب ریورس کریں ذرا کہ واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں. کون لوگ کامیاب ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی ہدایت پر کام دھرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. اچھا، یہ رب کی ہدایت پر کام دھرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین. ریورس چلیں آپ تو آپ کو جواب وہی ملے گا. اسی لیے بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ اصل میں بنیادی طور پہ وہ پہلا رویہ تھا جس کا ذکر کیا گیا، جو مخلصین منعم علیہم کا ذکر رویہ تھا. یہ اللہ کے انعام یافتہ ببرکت لوگ، جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے نظریے کو پالنا جانتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں اور اس پہ پہرا دیتے ہیں، جو لوگ اصول طے کرتے ہیں اور ان اصولوں اور روایات پہ پکے رہتے ہیں، کاربند رہتے ہیں، جو دائیں بائیں کی جو ہے وہ ترقیاں دیکھنے کے بعد اپنی نظروں کو خیرہ نہیں کر لیتے. وہ آج دی قربانیوں کو بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ اس کے اجر کی امید رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ بینری لوگ. اب دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آئے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے سماعتوں پر، کانوں پر، قوت گویائی پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے یہ بہت عذاب کی بات ہے، بڑے عذاب کی بات ہے. یہ دوسرا رویہ ہے. 2 آیات کے اندر کفار کا رویہ بیان کیا گیا ہے، اور کفار بڑے صاف سیدھے، صاف سے مراد ہے اسٹریٹ فارورڈز ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بات اور بھی سننے کی بات ہے، اللہ نے 3 چیزوں کو ذکر کیا، ہمارے 3 آرگنز کو ذکر کیا، انسانی 3 آرگنز کو. پہلا آرگن کون سا ہے؟ دل. دوسرا کیا ہے؟ آنکھ اور کان. یہ ذہن میں رکھیں. بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے سوال فلوٹ کیا تھا کہ قوموں کی، فرد اور قوم کی کامیابی اور ناکامی، فرد اور قوم کی کامیابی اور ناکامی کے اندر ان کی آنکھوں اور کانوں کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں اور کانوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 سینسز دیے ہیں، 5 قوت حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، حواس خمسہ، 5 جو حصے ہیں اللہ تعالیٰ نے سینسز دیے ہیں ہمیں، ان حواس میں سے سب سے زیادہ جو کوئک رسپانس دینے والی وہ 2 ہیں، آنکھ اور کان. آنکھ اور کان، آنکھ اور کان. یہ آنکھ اور کان کوئک رسپانس دیتے ہیں، بڑے رسپانسو ہیں یہ دونوں جو حواس ہیں. اب ان سینسز کو اگر کوئی قوم غلط استعمال کرتی ہے، آنکھوں اور کانوں کو غلط استعمال کرتی ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے، جو کان سنتے ہیں، وہ دل کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں، اور انہی خواہشات کو پھر دماغ پلان کرتا ہے، اور پھر جب دماغ پلان کر لیتا ہے اور جسٹیفائی کر دیتا ہے یا سرنڈر کر دیتا ہے اپنی خواہشات کے سامنے، دل اور دماغ آپس میں کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، کوآرڈینیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر میرے اعضاء و جوارے، ہاتھ پاؤں سارے ویسے ہی موو کرنے لگ جاتے ہیں، پھر میں وہی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہوں. اس لیے قوموں کے عروج و زوال میں آنکھوں اور کانوں کا بڑا اہم رول ہے. احتیاط کیجئے کہ آپ اپنی نسلوں کو گھر میں کیا دکھا رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے راستے، ان کے دل کی غذا کیا جا رہی ہے، ان کے کانوں کے ذریعے کیا غذا اتر رہی ہے. اسی پہ تو انویسٹ کر رہا ہے پورے کا مغرب، مسلم دنیا کے اندر. وہ نظام تعلیم کے اندر اپنی مرضی کا سلیبس بنانا چاہتا ہے، میڈیا اپنی مرضی کا بنانا چاہتا ہے، تاکہ اس قوم کی نسل گند دیکھے اور گند سنے، تاکہ اس قوم کی نسل جو ہے اس کا سلیبس گند سنایا جائے، بہت سا سلیبس بتا دیا جائے. تو اسی لیے آنکھوں اور کانوں کی حفاظت کرنا، اس پہ انویسٹ کر رہا ہے شیطان پوری طرح. اس بنیاد پہ ایڈ دی جا رہی ہے. نہیں تو دشمن کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو اپنا فنڈ دے اور کہے جی تعلیم کے اوپر خرچ کرنا. وہ تعلیم پہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں اور اپنے، یعنی جو میڈیا ہے نا، میڈیا اس کو گندا کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے بنیادی طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے، جس میں میڈیا سے مراد اسپیسیفک نیوز چینلز ہی نہیں ہے، اوور آل جو بھی میڈیا انفارمیشن کا، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ فیس بک ہے، وہ ٹویٹر ہے، ان تمام کے اوپر جو ہے ہمیں چیک رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسکول اور کالجز جو ہیں تعلیم کے نام کے اوپر ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے
اور قوموں کی تباہی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں اور کانوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں. جب مہر لگ جائے تو پھر یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہوتی ہے. ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ بے بسی کی بات اور قوم کے لیے بے بسی کی بات کیا ہوگی کہ اس کے اپنے آرگنز ہی اس کے فائدے میں نہ ہو، بلکہ اس کے اپنے آرگنز یعنی آنکھ اور کان اس کے لیے غلط مواد اور غلط میٹر اور غلط سلیبس جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہوں جو اس کے لیے مستقبل کے لیے خطرے کا باعث بننا ہو. تو اسے عذاب عظیم ہی کہا جائے گا، بڑا عذاب. یہ دوسرا بڑا رویہ تھا. پھر اللہ تبارک، میں آپ لوگوں سے کوئی 5-10 منٹ زیادہ چاہوں گا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں من یقول آمنا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر. یہ منافقین کا رویہ، ہپوکریسی، ہپوکریٹک جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، منافقانہ طرز زندگی. جو لوگ دکھاتے دایاں ہیں اور مارتے بایاں ہیں، جو ڈبل سٹینڈرڈ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہوتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ نہیں دھوکہ دیتے لیکن وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے. شعور سے کیا مراد ہے کہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس بات کا شعور نہیں کہ ہماری اس دھوکہ دہی کا، جو بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، نتائج کیا نکلیں گے. ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ نتائج کیا نکلنے والے ہیں. آج جو ان کی ذہنی اختراع اور ان کی ذہنی سازشوں کے ذریعے سے جو وہ آج بیج بو رہے ہیں، جب یہ بیج، منافقت کا بیج برگو بار لائے گا تو کل کو ان کا اپنا ہی جو ہے وہ شاخ نازک پہ جو بھی آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو یہ تہذیب ان کی جو اپنی بنائی ہوئی تہذیب ہے، یہ خود اپنے خنجر سے پھر کیا کرتی ہے، کل کو خودکشی کرتی ہے. تو اس لیے فرمایا وما یشعرون، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ تھا اوپر جو بتایا گیا. آگے فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ کرتے کیوں ہیں؟ لاجک بتائی، ریزن بتائی. ریزن ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. کس بات کی مرض؟ دنیا پرستی کی مرض، مفاد پرستی کی مرض، اچھا اقربا پروری کی جو ہے جو مرض ہے. یہ بیماریاں، دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ دل کی بیماری حسد ہوتی ہے. دل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ بغض ہوتی ہے. دل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہ بیماریاں جو ہیں ان کے دل کے اندر جو موجود ہیں، دنیا پرستی کی، شہرت کی، یہ بیماریاں در حقیقت ان کو حق تسلیم کرنے سے روکتی ہیں اور وہ حق کے معاملے میں پریٹینڈ کرتے ہیں، بہانے بازی سے کام لیتے ہیں. در حقیقت جو بہانے بازی سے کام لے رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ لوگ بڑے ہی بے بس اور قابل رحم ہیں، کیونکہ یہ سیلف ڈیلیوڈ، خود فریب لوگ ہیں، خود کو دھوکہ دینے والے. فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو بڑھا دے گا، بڑھا دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی ہی دردناک کیفیت ہے، عذاب ہے. بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے وہ جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے، اب ان کا یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اوپر بتایا ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے کہ یہ کیا رویہ رکھتے ہیں، کیسے دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دھوکہ دیتے کیوں ہیں. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے. فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، ان کو سمجھنے کا ایک انداز ہے منافقین کو. وہ کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ فساد یہ کہہ کے پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے اصلاح، وی آر پیس میکرز، ہم تو نیکی کا اور پیس میکنگ کا کام کر رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کا، ہم تو ملکوں کو آباد کرنے کا کام کر رہے ہیں. اچھا اس کو سمجھنے کے لیے راکٹ سائنس چاہیے کیا؟ یہ ابھی ماضی قریب کے اندر یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد جسے آپ امریکہ کہتے ہیں، وہ عراق کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عراق کے اندر ویپن آف میس ڈسٹرکشنز ہیں، انسانیت کو ہلاک کرنے والے مہلک ہتھیار موجود ہیں، ویپن آف میس ڈسٹرکشن. اور دنیا کو عراق کے اندر موجود ہتھیار سے بڑا خطرہ ہے، تو میں دنیا کو خطرے سے بچانے کے لیے عراق کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا ہوں. اور عراق کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور ایک سنگل بھی ویپن آف جو ہے میس ڈسٹرکشن نہیں ملا، انسانی مہلک ہتھیار نہیں ملے. پھر وہ افغانستان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ در حقیقت یہاں جبر ہے اور یہاں پر ظلم کی حکمرانی ہے، تو مجھے یہاں پر جو ہے وہ انسانی مشورے کے ساتھ ایک حکومت قائم کرنی ہے، اور وہ بعد میں پھر یہاں سے بھاگ دوڑتا ہے. تو اسی لیے بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ سے پھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو منافق لوگ ہوتے ہیں، ان کے پوسٹر یعنی دکھاوے میں اور ان کے پوسچر یعنی ہڈن ایجنڈے کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بظاہر کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا کرٹن اور انڈر کور اور ان کیمرہ ان کی جو ڈسکشنز اور پالیسی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا تم ذرا سمجھدار بنو. یہ امت مسلموں کو کتنا میچور کیا جا رہا ہے، قوم کو کتنا میچور کیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ کو مدینہ کے
ہجرت کے وقت نازل کیا گیا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری صورت کے طور پہ رکھا، کتنا میچور کیا، اس کے باوجود امت مسلمہ ویسٹ سے دھوکہ کھائے تو کتنی بری بات ہے، WHO سے دھوکہ کھائے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے، تو کتنی بری بات، اپنا بیانیہ کوئی نہ ہو۔ تو اسی لیے ان کے کسی بیان پہ یقین مت رکھو، یہ خیر خواہ نہیں ہے انسانیت کے، یہ فراڈ ہیں، فراڈ ہیں، یہ 5% ہیں جو پوری دنیا کی معیشت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ فراڈ ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یقادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ ہیں یہ۔ تو اللہ نے فرمایا قالوا انما نحن، اللہ نے فرمایا الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں، خود اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں اور یہ فسادی ہیں اور وہ فساد پھیلا بھی رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ان کو شعور نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے شعور نہیں ہے؟ شعور سے مراد پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ان کو فساد پھیلاتے ہوئے اس بات کا تو علم ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے پھیلائے ہوئے اور ان کے ہاتھوں سے بوئے ہوئے فساد کے بیچ کانسیکوینسز کے اعتبار سے کتنے خطرناک ہوں گے۔ ان کی ویکسین بیچنے کی محبت، ان کی اور اس ویکسین بیچنے کے لیے پھیلایا گیا جو وائرس ہے ان کے اپنے ملکوں کو لپیٹ میں لے لے گا، لپیٹ میں لے لے گا، لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ دہشت گردی کی جنگ جو انہوں نے مسلم دنیا کے اوپر مسلط کی ہے، وہ در حقیقت ان کو خود اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اسی لیے بنیادی طور پہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وہ کانسیکوینسز کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے اس بات کی ان کو بالکل کیا نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ کیا حشر ہونے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، لوگوں سے مراد یہاں صحابہ مراد ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ منافقین کو کہ جیسا کہ صحابہ مراد لائے یا موسیٰ کے حواری، موسیٰ کے جو صحابی تھے وہ ایمان لائے علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کہ وہ اصل میں بنیاد پر اس لیے انہوں نے بے وقوف کہا کہ واقعتاً ہے تو بے وقوفی والی بات کہ دنیا کی تمام رعنائیاں، خوبصورتیاں، دنیا کی تمام آسائشوں اور سہولتوں کو چھوڑ پر صحرا کے اوپر ننگے جسم کے ساتھ بلال لیٹ جائے تو اس کو دیوانگی تو کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے؟ جیسے مادہ پرست ذہنیت اور دنیا پرستانہ سوچ کے اعتبار سے تو دیوانگی کہا جائے گا نا، معاذ اللہ معاذ اللہ، بے وقوفی کہا جائے گا۔ وہ بجا طور پہ ٹھیک کہتے تھے، وہ بجا طور پہ ٹھیک کہتے تھے کہ صحابہ تو اور موسیٰ علیہ السلام کے حواری تو دیوانے ہیں، دنیا کی آسائشوں سے دور، ایویں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، پھر بعد میں کس نے دیکھنا ہے، پھر اندھیری رات۔ اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ صحابہ در حقیقت معاذ اللہ آخرت کو جو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہیں، یہ بے وقوفانہ حرکت ہے۔ دنیا جیو، دنیا جیو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے، ہم نے اپنی دنیا بچانی ہے جی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بے وقوف لوگ ہیں، لیکن ان بات کا علم نہیں ہے کہ جو فرد بھی دنیا داری کو بچانے کے لیے اپنے فیصلے کرے گا، دنیا کو ترجیح اوپر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرے گا، جو فرد بھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگائے گا وہ پاکستان بھی نہیں بچا پائے گا۔ جو فرد اپنے کیریئر کو سامنے رکھے گا اور اپنے کیریئر کو اصولوں کے مقابلے میں کیریئر کو ترجیح دے گا، اصولوں کے مقابلے میں اپنی جو ہے وہ مستقبل کو ترجیح دے گا، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا مستقبل اور کیریئر بننے والا نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ ملتے ہیں اپنے سرداروں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس ان کے سیشنز میں، ان کے ساتھ پریس کانفرنسز میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پریس کانفرنسز میں ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، ہم تو ایویں بڑک مار رہے تھے مسلم امہ کے درمیان بیٹھ کے، مسلمان قوموں کے درمیان، اور پریس ریلیز دی تھی، ہم نے وہاں بھی تو منہ دکھانا ہے نا جی، کچھ مہربانی کیا کریں آقا حضور، ہم سے ناراض نہ ہوں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ We were just mocking on them, making fun of them، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ادروائز ہماری وفاداریاں ماضی میں بھی آپ کے ساتھ تھیں، ہمارے آباء و اجداد بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ہم بھی آپ کے لیے گھوڑے دوڑاتے اور گھوڑے نہلاتے رہیں گے۔ تو فرمایا انما نحن مستہزئون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ پھر اسی طرح مذاق کروں گا، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کا یہ مذاق ہی تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مذاق ہی تو ہے، تو بارشیں نہیں رکنی، آپ کی گندم پکی ہوئی ہے سروں پہ، مذاق نہیں ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنجیدہ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سنجیدہ مذاق ہے کہ اولادیں پروان چڑھ جاتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ماں باپ کی بیساکھی بنے، ماں باپ کی بیساکھی بنے۔ تو منافقانہ طرز زندگی اور منافقانہ نظام تعلیم اور منافقانہ ثقافت،
ان اولادوں کو وہ سکھاتی ہے کہ کل کو یہ اولادیں اپنے ماں باپ کی جوانی میں اور ان کے بڑھاپے کے اندر سہارا بننے کی بجائے منہ موڑ لیتی ہیں، ترقی کے نام کے اوپر منہ موڑ لیتی ہیں، پرائیویسی کے نام پہ منہ موڑ لیتی ہیں. مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک اولاد کہے کہ میری پرائیویسی میرے ماں باپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایک لڑکا کہے کہ میری پرائیویسی میرے ماں باپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، سو دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو گو لیو سم ون ان سیپریٹ پلیس، میں علیحدہ رہنا چاہتا ہوں. اسے مذاق ہی تو کہیں گے نا کہ جس اولاد کو پالا پوسا ہے وہ اولاد اب بیگانہ ہو گئی ہے، وہ بیساکھی اور سہارا بننے کی بجائے تنہا چھوڑ دیا اس نے. یہ فصلیں ہم اگاتے ہیں، تیار ہوتی ہیں، بارشیں نہیں رک رہی، اسے مذاق ہی تو کہیں گے اللہ کی طرف سے. تو اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میری کسی بھی کوشش اور کاوش کو توڑ اور پاڑ نہیں چڑھنے دے گا، مجھے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دے گا، میری محنتوں کا صلہ نہیں مجھے دے گا وہ، بلکہ میری قوتوں کو میرے خلاف کھڑا کر دے گا، میری اولاد کو میرے خلاف کھڑا کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے جس نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس نظام کے تحت امت کی زندگی گزار رہی ہے، یہ نظام در حقیقت بنیادی طور پہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اسی انداز کا رویہ پھر اختیار کرتا ہے. فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ لوگ در حقیقت بڑے میٹیریلسٹک اور دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ بزنس مینٹیلٹی کے قائل ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ بزنس مینٹیلٹی بناتے ہیں. یہ ہر نظریہ، ہر اصول، ہر ڈیلنگ، ہر معاہدہ، ہر انٹرنل اور فورن پالیسی، یہ اس چیز کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ جی پیسے کتنے آئیں گے، پیسے کتنے آئیں گے. اصول بیچ کے دی ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر جو آزاد ہو ملت، تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور پھر علامہ اقبال نے کلام خودی کے اندر کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما الیوین ہے. بتانے وہم و گما سے مراد کیا ہے؟ الیوین، سراب، دھوکہ ہے. لا الہ الا اللہ، ایک ہی حقیقت ہے اور وہ اللہ کی ذات برحق ہے. تو فرمایا یہ جو بزنس مینٹیلٹی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اتنے گئے گزرے سرمایہ دار، کیپٹلسٹ، یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ رکھنے والے، کہ ان کی اپروچ اتنی گھٹیا ہوتی ہے کہ یہ نظریے کو قربان کر کے اپنی مادی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، یہ نظریے کو قربان کر کے بیرونی قرضوں پہ جینا چاہتے ہیں، یہ نظریے کو قربان کر کے بنیادی طور پہ بیرونی ایڈز پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے دی ہے. کیسی بیڈ چوائس ہے، کتنی گھٹیا اور ورسٹ چوائس ہے کہ جنہوں نے منتخب کی ہے. فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت انہیں قطعاً کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتی. 72 سالوں سے پاکستان نے کیا بنا لیا؟ ویسے کبھی ہم کسی کی لونڈی بنتے ہیں، کبھی کسی کی نوکری چاکری کرتے ہیں، کبھی ہم سرخوں کو سلام کرتے ہیں، کبھی ہم سرمایہ دار جو ہے وہ ویسٹ کو سلام کرتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ پڑوس میں بسنے والے کسی بے دین کی طرف ہم جھکاؤ رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہم ایک ایسی جو ہے وہ عورت ہیں اور ایسی لونڈی ہیں کہ جس کو کسی نہ کسی کے نکاح میں ضروری طور پہ اور کسی ماتحتی اور عقائیت میں لازمی طور پہ آنا چاہیے. ہماری اپنی کو آزاد پہچان نہیں ہے. اس لیے 72 سالوں سے ہم نے کیا بنایا ہے؟ اس امت نے کیا بنایا ہے 72 سالوں سے؟ فرمایا فما ربحت تجارتہم، کہا کہ یہ ان کی تجارت اور ان کی بارگیننگ، ان کی ڈیلز، ان کی پریفرنسز، ان کی ترجیحات ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، ان کی پرائرٹیز کوئی فائدہ نہیں دیتی. جو ان کی دنیا پرستانہ اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دینے والی جو پرائرٹی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پر ہیں. حیران کن بات ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ ہدایت یافتہ ہیں، نہ ہم صحیح مسلمان ہو پا رہے ہیں، نہ ہی ہم صحیح طرح کیا ہے وہ دنیا جی پا رہے ہیں. بھئی اب آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کیوں بنتے ہیں ہم لوگ؟ یا تو چھوڑ دیں پھر اس نظریے کو جو مشن ریوائول اور اللہ کو رب ماننا اور رب العالمین ماننا اور بندگی کا نماز کے اندر دعویٰ کرنا اور عبادت کا جو معاہدہ کرنا، اس کو چھوڑ دیں تو کھل کے دنیا داروں کی طرح جیئیں. یا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کیا ہے؟ تو یہ فرمایا وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پر نہیں ہیں، نہ ہی دنیا بنا سکتے ہیں، نہ ہی وہ ایسا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ہدایت کی بنیاد پہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر
صحیح معنوں کے اندر کو نصب العین، کو زندگی کا وین، کو مشن، کو بڑا خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بڑے خواب کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیتا اور جاگتا رہنے کی اور اپنی آنکھوں کو جگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو در حقیقت وہ آنکھیں بہت پسند ہیں کہ جو اللہ کی یاد اور اللہ کے خواب کے اندر جو ہے وہ مستقل جیتی ہیں اور قربانی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش کرنا مقصود ہے کہ لازمی طور پر اپنے جو دوست احباب، اپنے ریلیٹیوز، اپنی فیملیز کے لوگوں کو انوائٹ کریں، لازمی طور پہ ویورز کو بڑھائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم امید کرتے ہیں کہ کل آپ لازمی طور پہ اپنے ساتھ کو 2 4 لوگوں کو اس اجتماع، اس نشست، اس سیٹنگ اور اس میٹنگ کے اندر اور اس سیشن کے اندر شریک کروائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ایک دن پہلے آپ لوگوں کو سوالات فلوٹ کر دیے جاتے ہیں، آج بھی فلوٹ کر دیے گئے تھے، ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ پہلے مارکیٹنگ کے لیے اور اس کی پروجیکشن کے لیے کر دی جاتی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں انوالو کریں، واٹس ایپ کریں، لوگوں کے سوشل میڈیا گروپس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں، انگیج کریں، اور لوگوں کو فون کالز کر کے بھی لازمی طور پہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید جو باقی ماندہ ہماری 2 3 آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کو پورا کریں گے، اور کل اگلا ہمارا سبق انشاءاللہ العزیز بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ اس کے بھی سوالات انشاءاللہ العزیز کل فرسٹ ٹائم ہی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔